خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور اس کے منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی مہربانی ہے کہ ہم خدا کی محبت کو یاد کر سکتے ہیں، یاد دلا سکتے ہیں، اور جنہوں نے کبھی سنا نہیں انہیں دعوت دے سکتے ہیں کہ آؤ دیکھو، آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ اور یہ مہربانی خدا کی طرف سے کسی شرط پر مبنی نہیں ہے، یہ شرط پوری کرو تو وہ پھر رحم کرے گا، یہ قیمت دو تب وہ تم پر دیا کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جن کے پاس نہ دینے کے لیے کچھ ہے نہ دکھانے کے لیے کچھ ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس آؤ، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں آرام دوں گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی ضروریات کے مطابق آپ کو اس کی محبت کا اور اس کی طاقت کا تجربہ ہو۔ وہ سنتا ہے، آہیں سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے، اور پھر وہ ان کی طرف دیکھتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کرتا ہے کہ انہیں آواز سنائی دے اس کی، جو یہ کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاس آیا ہوں، اور پھر جو اس طرح اس سے ملاقات کر لیتے ہیں، جنہیں اس کی محبت کا اور اس کی نزدیکی کا یہ تجربہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو کہا گیا یہ خدا ان کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو اور اس کے کاموں کو بیان کرو، بتاؤ دوسرے لوگوں کو اس نے کیا کیا ہے، تمام عجائب کا چرچا کرو۔ بڑے عجیب کام ہے جو وہ کرتا ہے خدا، ہم اس کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب رہو۔ جس قوت سے، جس طاقت سے خداوند نے اس تمام دنیا کو بنایا ہے، اسی طاقت اور اسی شکتی اور قوت سے وہ انسان کو جہاں وہ دھس گیا، پھنس گیا، وہاں سے نکالتا ہے۔ گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے، سوائے خدا کے کوئی نہیں معاف کر سکتا، کیونکہ پھر خدا گناہ کا کیا کرے گا؟ گناہ تو اس کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی کسی کے قرضہ لے لے، 1000 روپیہ قرضہ لے لے، تو اس کو کہا جائے کہ معاف کرو تو وہ معاف کر دے، تو وہ 1000 کا نقصان کس کو اٹھانا پڑا؟ کسی نے تو اٹھایا نقصان، جس نے دے دیے تھے اور واپس نہیں ملے، اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔
تبھی تو معاف کیا اس نے. خدا معاف جب کرتا ہے اسے کچھ اٹھانا پڑتا ہے, کچھ ذمہ داری لینی پڑتی ہے. اسی لیے تو جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہے تو خدا کے بندے یوحنا نے اس کے بارے میں کہا تھا, خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ گناہ اٹھا لے جائے. اور جو نبی تھا یوحنا, وہ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہی کہا تھا, دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. بڑی طاقت سوائے خدا کے کس میں یہ طاقت ہے کہ اتنا گناہ اٹھا کے ادھر اٹھا کے دوسری طرف کر دے اور گناہگار کو کہے تو آزاد ہے, میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے عزیزو, خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتے. یہ وہ کام ہے جو صرف خدا کر سکتا ہے. میں ہی وہ ہوں جو معاف کرتا ہوں, تیری بدکاریوں کو مٹا دیتا ہوں. اسی کا ذکر داؤد نے کیا کہ وہ ہماری بدکرداریوں کو حساب میں نہیں لاتا. خداوند مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ بخشے گئے, جس کی خطاؤں کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. مٹا دے گا گناہ, معاف کر دے گا, اور جو حساب تھا اس کو صاف کر دے گا. کیونکہ آخر اسی نے تو انصاف کرنا ہے, عادل تو وہی ہے, اس دن کا مالک تو وہی ہے. تو وہ اگر آج آپ سے کہے کہ لا میری بیٹی, لا میرے بیٹے, لا میرے بندے, میں تیرا گناہ صاف کر دوں, ادھر آ میرے پاس, کیوں تو دبا ہوا مر رہا ہے, کیوں برباد ہو رہا ہے, لا اپنا گناہ مجھے دے. ماں باپ اپنے بچوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے, تو کیا خدا کو بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں ہمیں مصیبت میں پڑا ہوا؟ نہیں, اسے مزہ نہیں آتا ہے. یہ گناہ کی مزدوری ہے. ہمارے اپنے انتخاب ہوتے ہیں, جو کچھ ہم چن لیتے ہیں اس کے نتیجے خراب ہوتے ہیں, لیکن وہ آوازیں دیتا رہتا ہے, بلاتا رہتا ہے, یہ تو نے کیا ہے, لا دیکھ میں تیرے لیے کیا کر دوں گا. اور کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو خدا یسوع مسیح کی انجیل سن کے تو اس کے پاس آ رہے ہیں, ان کی گواہیاں سننے کے لائق ہیں. کہتے ہیں ہم تو بالکل چاروں طرف سے جیسے گھیر لیے گئے تھے, سب نے چھوڑ دیا تھا, نہ ان کا کوئی دوست تھا, نہ کوئی یار تھا, نہ کوئی مددگار تھا. اور یہ ماننا ان کے لیے بالکل ناممکن تھا, مان نہیں سکتے تھے کہ خدا گناہ معاف کر سکتا ہے. لوگ بتاتے تھے ان کو یہ قیمت دینی پڑے گی تب تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی, وہاں جانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. وہ سارا کر رہے تھے لیکن بوجھ نہیں تھا ہٹتا. اور یہ ماننا اور بھی مشکل تھا کہ یسوع کون ہے, اس کے پاس کیوں چلے جائیں ہم تو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے. خدا کا شکر ہے کسی نہ کسی طرح انہیں پتہ لگ گیا. تو ان کو پھر پتہ لگا ہے کہ واقعی گناہوں کا بوجھ وہ اٹھا لیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, آزاد کر دیتا ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ جس فضل سے, جس دیا کی وجہ سے, جس طاقت سے وہ گناہ اٹھاتا ہے, وہی طاقت پھر اس آدمی کی زندگی میں کام کرنے لگے گی جو اس پر ایمان لایا. جیسے اس نے معاف کیا وہ بھی معاف کرنے لگتا, اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ معاف ہو گیا. کیسے یقین آئے کہ میرے گناہوں کو خداوند نے معاف کر دیا ہے؟ کوئی اس کا ثبوت ہے؟ بے شک یہ ثبوت ہے کہ چین آ جاتا ہے. بخار اتر جائے تو سب سے پہلے اسی کو پتہ لگتا ہے جس کو بخار تھا. اس کے لیے کوئی وکیلوں کے بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ صاحب اس کو مشورہ دیا جائے, اس کو سمجھایا جائے کہ تیرا بخار اتر گیا. ہم کہہ رہے ہیں تیرا بخار اتر گیا, کوئی ضرورت نہیں, اسے تو خود معلوم ہے اتر گیا. تو جس کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی معافی آ جاتی ہے, اس کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بحث کرنے والے کرتے رہے, لیکن وہ جانتا, کہتا جی میرے اوپر سے بوجھ اٹھ گیا, مجھے بڑا چین ہو گیا. میرے گھر کا حال دیکھو کیا کیا اس نے, دیکھو گناہ نے میرا کیا حال کیا تھا, یہ دیکھو وہ جو گناہگاروں کو بچانے کے لیے آیا, میں نے اس پر بھروسہ کیا, یہ دیکھو میرا حال کیا ہے. اب تو ایک کام تو وہ ہے جو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, وہ ہے گناہ کی معافی. ایک وہ کام ہے جن کی زندگی میں خدا کی معافی آ گئی ہے, جن کی مخلصی اور چھٹکارا ہو گیا ہے. ایک کام وہ ہے جو کرتے ہیں خدا کی مدد سے, جس محبت کی وجہ سے خدا نے ان کو معاف کیا ہے, وہ محبت ان کی زندگی میں کام کرتی ہے.
جس طاقت کی وجہ سے خدا نے ان کا بوجھ اٹھا دیا ہے وہ طاقت ان کی زندگی میں کام کرنے لگتی ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی درخواست سنی، آ کے کہنے لگے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنے شاگردوں کو دعا مانگنا سکھایا ہے، ہم کیسے دعا کیا کریں؟ تو اس نے ایک بتا دیا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا کرتے ہو تو ان باتوں کا خیال رکھا کرو. یاد رہے کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو تمہیں پیار نہیں کر سکتا، جس میں محبت نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی تمہارا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. لکھا جتنوں نے مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. تو ان کو بتا دیا کہ مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے جو خدا کے ساتھ تمہارا رشتہ قائم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے جب تم اس سے دعا مانگتے تو کہا کرو آئے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور میں کہا کرتا ہوں جیسے اس زمین پر ہو رہی اس مٹی میں بھی پوری ہو. یہ میں بھی تو زمین کا حصہ ہی ہوں، تو میں کہا کرتا ہوں تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. پھر وہاں یہ بتایا کہ یہ کہا کرو اپنے باپ سے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمیں معاف کر. ہم نے اس لیے معاف کیا ہے کیونکہ تو نے ہمیں معاف کیا ہے. اب ہر روز ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، تو ایسی توفیق دے دے کہ ہم جیسے تو نے معاف کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. کیونکہ یہ بتایا خدا یسوع مسیح نے کہ اگر تم معاف نہ کرو گے تو تم وہ معافی نہیں حاصل کر سکو گے جو باپ تمہیں دے رہا ہے. تم خود ہی اپنے لیے معافی کا دروازہ بند کر دیتے ہو جب اپنا دل سخت کر کے کہتے ہو اپنے عزیزوں کے لیے کہ تمہارے لیے دروازہ بند ہے. ان کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو گیا، دروازے بند ہو گئے ایک دوسرے کے لیے. تو خدا یسوع مسیح کے کلام سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ ایک تو وہ کام ہے جو خدا ہی کر سکتا ہے، اور ایک وہ کام ہے جو وہی کر سکتے ہیں جن کی زندگی میں خدا کام کر رہا ہے. وہ معاف کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ تعلیم یہی ہے. خدا یسوع مسیح کی تعلیم بھی ہے، یسوع مسیح کا نمونہ یہی ہے. تعلیم اور بات ہوتی، تعلیم تو سبھی اچھی دے سکتے ہیں، تعلیم تو بڑی اچھی دی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو تعلیم دے رہا اس کی زندگی میں کچھ دکھائی بھی دیتا ہے کہ نہیں. لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگ اس بات کو دیکھنا مانگتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میری زندگی میں ہے بھی کہ نہیں. میں اپنی جتنی چاہے گواہی دوں، میری گواہی دیکھنی، گواہی دینے والی تو میری بیوی بچے، ان سے پوچھنا چاہیے، وہ ہیں گواہ. تو یہ خدا کے کلام میں بتایا گیا کہ جن کو یہ معافی کا تجربہ ہوا ہے ان کے لیے خدا یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو. کتنی دفعہ معاف کرو؟ شاگرد پترس آ کے پوچھتا کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ. ارے اس نے کہا ایک دن میں 7 دفعہ معاف کر دوں؟ لیکن نہیں، 7 دفعہ نہیں، 7 کے 70 گنا. یہ تمہاری فطرت ہونی چاہیے، یہ بات تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ تم معاف کر سکو. یہ شمار کی بات نہیں کہ 1 دفعہ یا 20 دفعہ. یہ تمہاری فطرت ہونی چاہیے، تمہارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ تم معاف کر سکو. کوئی معافی مانگ رہا معاف کر سکو، ضرورت ہے کہ تم معافی مانگ سکو. تو جہاں خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے وہاں اس کا نمونہ ہے. آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. جو گناہ کسی نے خدا کے خلاف کیے تھے ان کے لیے وہ کہتا میں نے تجھے معاف کیا، تیرے گناہ معاف ہوئے. جو اس کی ذات کے خلاف ہوئے ہیں وہ صلیب پر سے کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر. یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں اپنے خلاف، ان کو معلوم نہیں ہے. یہ سوچتے ہیں کہ میرے خلاف کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ کس طرح یہ اپنے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہیں. لیکن آئے باپ ان کو معاف کر، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا. تو جہاں یہ تعلیم دی خدا یسوع مسیح نے کہ معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، معاف کرتے رہو، وہاں یہ بھی بتا دیا ہے
کہ دیکھو سنو میری آواز، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب بڑا مشکل ہے یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرنا۔ کوئی کہے گا کہ کیسے کر سکتے ہیں، کوئی آدمی جان کا ہماری دشمن ہے، اس نے ہمارے لیے مصیبت پیدا کر رکھی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہیں، وکیل پیسہ کھا رہے ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟ اب خدا کا شکر ان کے لیے جو مان لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ لوگ جو سے میری بات چیت کرنے کا موقع ملا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تم دیتے رہو پیسے، ہو جاؤ الگ، درد نہیں آتا اپنے بچوں پر تمہیں، کبھی خوش رہ سکو گے؟ اور انہوں نے معاف کر دیا ایک دوسرے کو، اتنے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ خدا کی کتنی بڑی خوشی ہے اس میں، اور میں جو اس کا محتاج ہوں میں بھی اپنے مالک کی شکر گزاری کرتا ہوں، خدا کہ تو نے مجھے دکھا دیا کہ تیرے کلام میں طاقت ہے۔ تو جہاں تعلیم ہے وہاں اس کا نمونہ ہے، اسے دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کی زندگی میں بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح ان کو ہمیشہ یہ یاد رہا ہے کہ اس نے ہمارے بے شمار گناہوں کو بخشا ہے، جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اس نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکرداریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے خدا ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں گناہ کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا تو وہ باپ کے پاس آ جاتے ہیں ڈر کے مارے، تو لکھا ان پہ ترس آتا، ترس کھاتا ہے، تباہی سے بچا لیتا، تاج پوشی کرتا ان کی۔ یہ ہے وہ خدا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ کا خدا، جس کے بارے میں ہم پرانے نامے پر پڑھتے۔ گناہ سے اسے نفرت ہے، گناہ گار کو معاف کرنے میں، مخلصی دینے میں، ایک نیا انسان بنانے میں اس کی خوشی ہے۔ وہی ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، وہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ جو پاس آتے انہیں کہہ دیتا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو جن کو وہ معاف کرتا ہے وہ بھولتے نہیں ہیں اس بات کو، اور اگر بھول جائے تو وہ بھٹک جائے گا، لیکن جو بھولتا نہیں ہے ان کے بارے میں دیکھو میں خدا کے کلام میں سے آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح خدا کا فضل، اس کی دیا اور اس کا رحم ہے جس کی وجہ سے وہ معاف کرتا۔ ورنہ اگر وہ گناہوں کے حساب لے، گناہوں کی وجہ سے جیسا ہم نے کیا اس کے مطابق سلوک کرے تو کون بچ سکتا ہے؟ خدا کا بندہ داؤد یہی تو کہتا ہے کہ اگر تو گناہوں کو حساب میں لائے تو اے خدا کون قائم رہ سکے گا؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں۔ لیکن حساب، تو جو حساب مٹانے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے 32ویں زبور میں لکھا کہ وہ ان کے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا، اس کے پاس آنے میں کیا دقت ہے؟ کیوں نہیں ہم اس کے پاس آ کے کہہ سکتے کہ تیرا پیار اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے، دیکھ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ وہ یاد رکھتے ہیں اس کو، ذرا سنیے میرے ساتھ، میں پڑھتا ہوں، افسیوں کے نام کا خط ہے اور اس کا دوسرا باب ہے، اس میں سے میں پڑھتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خدا کے فضل سے معافی، مخلصی، نجات نصیب ہوتی ہے خدا کے بندوں کو۔ لیکن ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنی رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی، مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔
اگر اعمال کے سبب سے ہوتا تو اعمال تو سبھی کے ناپاک اور گندے اور گھنونے، پھر کون بچے گا؟ یہ اعمال کی بات نہیں، خدا کے فضل کی بات ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے اور مٹا دینے کے لیے تیار ہے، یہ خدا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جن کے گناہوں کو اس نے مٹا دیا ہے، ان کا بوجھ ہٹا دیا ہے، یہی فضل ان کی زندگیوں میں اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں، ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ذرا اسی خط میں میرے ساتھ دیکھیے، 4 باب ہے یہ، اس میں لکھا ہے، بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں، حصہ ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جاتی رہے، ناراضگی جاتی رہے، ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ ایسا پیشہ اختیار کر کے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ وہ فضل جس کی وسیلے سے نجات ملی، وہ فضل تمہارے اندر سے ظاہر ہو، تمہارے کلام کے وسیلے سے، کہ جب تم بات کرو کسی سے جو بیچارہ گر گیا ہے، تو اسے ایسا نہ لگے کہ آپ اس کی تحقیر کر رہے ہو، اس کی حقارت کر رہے ہو، بلکہ وہ فضل جس کی وسیلے سے خدا نے تم کو بچایا ہے، مجھے بچایا، وہی فضل ہماری زبان سے ظاہر ہو، اس کو ایسا لگے جیسے خدا کا پیار اسے آواز دے رہا اور کہہ رہا، اٹھ میرے بیٹے، اٹھ میری بیٹی، یہ جگہ تیری نہیں ہے، دیکھ تو خدا نے تیرے لیے کتنا اونچا درجہ رکھا ہے۔ یہ فضل ہے جو زبان سے اور کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، وہی جو ضرورت کے موافق اچھی ہو، تاکہ سننے والوں پر فضل ہو۔ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہر طرح کی تلخ مزاجی۔ جب ہم معاف نہیں کرنے کو تیار ہوتے تو یہی ہوتی ہے صورت، ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی سمیت، ہر قسم کی بدگوئی سمیت، ہر قسم کی بدخواہی سمیت، ہر قسم کی ناپاکی کے ساتھ یہ دور کی جائیں۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں۔ اب یہ دیکھیے، ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ کیسے؟ کیونکہ جس فضل کی وجہ سے اس نے مجھے معاف کیا ہے، وہی فضل میری زبان سے ظاہر ہونا چاہیے۔ شور، غل، بدگوئی، برائی، دوسروں کی ہی حقارت، یہ کیسے ہوگی پھر؟ یہ تو خدا کا فضل ہے جس کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں، آپ کو بچایا ہے اگر آپ جانتے ہیں تو پھر ہمارے منہ سے ایسی پرفضل باتیں نکلنی چاہیے جن کا ایک حصہ ہے کہ بھائی میں تجھے معاف کرتا ہوں، بہن مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ بہت بڑی طاقت ہے یہ، آسان نہیں ہے یہ جا کے معافی مانگنا۔ لو جی میں ان سے چھوٹا ہوں، کیا بات کرتے ہو، اتنا تو نہیں میں گرا ہوا۔ ارے اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے انسان جو معاف کرنے کو تیار نہیں، وہ تو بہت زیادہ گرا ہوا ہے، اور جو معافی مانگنے کو تیار نہیں وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ یہ تو خدا ہی ظاہر کر سکتا ہے کہ معاف نہ کرنا اور معاف کرنے سے انکار کرنا، اس فضل سے انکار کرنا جو خدا ہم کو دینے کے لیے تیار ہے، کہ لے بیٹی، لے میرے بیٹے، جس فضل سے میں نے تجھے معاف کیا، یہ لے میرا فضل، جا تو اسے بھی معاف کر دے، جا اس سے صلح کر لے۔ یہ بڑی بھاری طاقت ہے، معاف کر دینے کی طاقت تو خدا کے پاس ہے، اور خدا انہیں دے دیتا ہے جن کی معافی ہو گئی ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ اس خدا کی محبت کا بیان جس کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ گناہ گار اپنے گناہ میں مرے۔
تو وہ آوازیں دیتا ہے، پاس بلاتا ہے، پاس آ جاتا ہے، اور جو اس کی سن لیتے ہیں وہ اپنے فضل سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دیتا ہے، یہ اس میں طاقت ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جو دنیا دیکھ سکتی ہے کہ جن کو وہ معاف کرتا ہے انہیں وہ اپنا فضل دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے تو جا کے معاف کر دے، میری بیٹی تو معافی مانگ لے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ کرنا بہت ہی خطرناک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے معافی ہے نہیں خدا کی، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، ہم تو دروازہ ہی بند کر لیتے ہیں۔ تو جہاں اتنا بڑا نقصان ہے تو سوچنا چاہیے کہ میں کب تک اپنے دل میں بدی کو رکھوں گا، کب تک ناراضگی کو رکھوں گا، کیوں اپنے لیے دروازہ بند کر کے رکھوں گا، ایسا میں کیوں کروں؟ پیارے بھائی، میں منت ہی کر سکتا ہوں، بہت اچھا موقع ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ گناہ ہماری زندگی کو برباد کر دے، ناراضگی ہماری زندگی کا ناش کر دے، کیونکہ بڑی خوشی ہوتی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے میں۔ خدا کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے اندر خدا کی وہ طاقت کام کرے کہ ہم معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں۔ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں، اس کی خوشیاں بے حد ہیں۔ تو کوئی کہے گا میں کیا کروں، پھر کیسے معاف کروں؟ بہت مشکل ہے، سچ مچ مشکل ہے۔ تو یہ فضل مانگنا پڑتا ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں لکھا عبرانیوں کے خط میں، جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ آپ کہہ سکتے ہو بڑی دیر ہو گئی پیارے خداوند، بہت دیر سے یہ جھگڑا چل رہا ہے، میں تیرے تخت کے سامنے آیا ہوں، تیرے سامنے آئی ہوں، مجھے اپنا وہ فضل دے دے، وہ طاقت دے دے کہ معافی مانگ سکوں، معاف کر سکوں۔ یہ طاقت خدا کی ہے، وہ معاف کر دیتا۔ یہ طاقت خدا اپنے بندوں کو دے دیتا ہے کہ وہ معافی بھی مانگ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔